ان کی خدمت میں اسلام آباد جہاں اب ڈاکٹر صاحب ہیں آپ کے پیشخان نما تھے، اور 2008-9 تقریباً 2010 کا پہلا نصف آغا کی خدمت میں رہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنے آیا، 2 یا 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں کہ جو قبلہ قاضی صاحب کی شخصیت سے ہم نے سیکھا کہ ایک تو ایسی ہمہ جہت شخصیت اور ایسا کاندھا کہ جس پہ کوئی بھی سر رکھ کے رو سکتا تھا اور اپنی مصیبتیں بیان کر سکتا تھا، نہ فقط ملت تشیع کے حوالے سے بلکہ عموم مسلمین پاکستان میں بہت بڑے بڑے نام اور بڑے علماء اور زعماء، سیاسی معاصرین، حتیٰ بیوروکریٹس میں نے دیکھا کہ انہوں نے آ کے قاضی صاحب قبلہ سے اپنا درد دل کیا اور آغا کے دروازے ان سب کے لیے کھولے تھے۔ یہ ایک بہت عجیب و غریب پہلو تھا جو آغا کی شخصیت کا تھا۔ جو دوسری بات میں نے محسوس کی وہ بہت عجیب قسم کی، جو ہمیں آج کے دن میں جو ٹالرنس خود ہم میں نظر نہیں آتی، وہ اس حوالے سے وہ ٹالرنس قبلہ قاضی صاحب کی شخصیت میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ وہ مسلمانان پاکستان ہوں یا ملت تشیع ہوں، آغا کو واقعاً دکھ اور درد تھا کہ جب اتحاد بین المسلمین میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا یا اتحاد بین المومنین میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا۔ تعدد تنظیمات کے حوالے سے بھی ان کا جو ہم نے طرز عمل دیکھا وہ واقعاً کم نظیر ہے، اگر بے نظیر نہیں ہے تو، کہ کسی بھی تنظیم یا کسی بھی شخصیت، وہ مذہبی شخصیت ہو، وہ مذہبی تنظیم ہو، آپ کبھی بھی مخاصمت اور مخالفت نہیں دیکھتے تھے قاضی صاحب قبلہ کے حوالے سے، اور قبلہ قاضی صاحب ہر ایک کے لیے تشویق کا باعث تھے۔ وہ تعدد تنظیمات کو، یعنی جب تعدد تنظیمات ہو گئیں تو اس کو رحمت بنانے کی جستجو میں تھے کہ لوگ بجائے ایک دوسرے کے ساتھ پوشنگ کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ کھچاؤ یا تناؤ والا ماحول ہو، وہ ایک مشترکہ مقصد کے لیے ان تعدد تنظیمات کو بھی انہوں نے قبول کیا، اور ہر تنظیم اور ہر فرد کے لیے آغا کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بعد تھا آغا کی شخصیت میں، ملٹی ڈائمینشنل شخصیت تھی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کہ چونکہ بیوروکریسی کا تجربہ خود فرسٹ ہینڈ، آغا کو خود فرسٹ ہینڈ بیوروکریسی کا تجربہ تھا، تو جو پاکستان میں ہم مولویوں کے ساتھ بیوروکریسی کھیل کھیلتی ہے، قبلہ قاضی صاحب کے ساتھ وہ کھیل نہیں کھیلا جا سکتا تھا۔ ہم نے خود چشمدید گواہ ہیں کہ جو ٹاپ کے بیوروکریٹس ہیں، اسلام آباد کے وفاقی بیوروکریٹس ہوں یا صوبائی لیول کے، وہ آ کے حقیقت حال بتاتے تھے چونکہ چھپا نہیں سکتے۔ تو یہ ایک ایسا بعد تھا کہ جو ہمیں طبقہ علماء میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنی ہمہ جہت شخصیت ہو کہ جس کو ارکان حکومت اور جو بیوروکریٹک ویز ہوتے ہیں اور جو بیوروکریسی کے دھندے ہوتے ہیں ان سے واقفیت ہو۔ تیسرا ایک ڈگنیٹی تھی، ایسی قومی تشخص کے لیے ڈگنیٹی واقعی کم نظیر ہے۔ میں تنظیم کا نام نہیں لینا پسند کروں گا، کسی دور افتادہ علاقے میں ملی یکجہتی کونسل کے حوالے سے ہی گفتگو تھی، تو وہاں کچھ جو ہمارے لوگ تھے، مومنین کے نمائندہ تھے، ان کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہوئی ان مولوی صاحبان کی، تو میں نے خود قبلہ قاضی صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کے پاس اتحاد بین المسلمین کے لیے آتے ہیں تو ہم بھی بہت کچھ سٹیک پہ لگا کے آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ فقط آپ کی طرف سے کوئی لیوریج دی جا رہی ہے، نہیں، بہت بڑی لیوریج ہم دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی قوم، ملت، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو طبقات فکر ہیں قوم ملت میں، ان کی طرف سے کس طرح ریزسٹنس آتی ہے۔ تو یہ قبلہ قاضی صاحب کا ایک اور شخصیت کا پہلو دیکھا کہ جہاں قومی تشخص، جہاں ملی تشخص، جہاں انفرادی تشخص اور جہاں انڈیویجول کی ڈگنیٹی کی بات ہے، تو وہ ایک واقعاً ایک عجیب پہلو تھا قبلہ قاضی صاحب کا۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا نقصان ہوا، علمی نقصان، اپنی جگہ پہ علماء تشریف فرما ہے، گھلو صاحب نے مہربانی کی ہے کہ سب سے پہلے مجھ طالب علم کو اور مجھ حقیر کو آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ آقا کی علمی خدمات، آقا کی تصنیفی خدمات، آقا کی تدریسی خدمات، وہ سب اپنے مقام پر علماء اس پر روشنی ڈالیں گے۔ میں ایک اور بعد آپ کی خدمت میں کہہ کے تو میں اپنے بیان کو سمیٹنا چاہوں گا کہ جو انتظامات کی صلاحیت تھی، ایک بہترین منتظم،
یعنی لوگ پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو مینیج تھنگس، لیکن قاضی صاحب قبلہ کی ایسی نظر تھی، یعنی یوں سمجھیے کہ یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں انڈر کنسٹرکشن ہے، تو قبلہ قاضی صاحب نے جو پروجیکٹ شروع کیے کنسٹرکشن کی ABC سے لے کر علمی حوالوں سے اور تدریسی حوالوں سے اور ملی حوالوں سے اس طرح گہری نظر تھی کہ انسان ایک لمحے کے لیے حیران ہو جاتا تھا کہ یہ شخصیت جو ابھی اس بارے میں بات اتنی کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے یعنی دقیق حوالوں سے گفتگو کر رہی ہے، وہی شخصیت علمی حوالے سے، ملی حوالے سے، تعمیراتی حوالے سے اس طرح ان کو جو ملکہ حاصل تھا اور جو مختلف ابعاد تھے آقا کی شخصیت میں، وہ واقعی کم نظیر تھے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا انہوں نے تحفہ دیا اس قوم کو، وہ جو گراس روٹ لیول چیز، جو ادارے بنانے کی چیز ہے۔ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، ادارے بن رہے ہیں، چلانا مشکل ہے، لیکن قاضی صاحب قبلہ کی نظر یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان میں اداروں کا ایک انفراسٹرکچر تیار کرنے کی جو ایک سعی کی تھی، وہ اپنی مثال آپ تھی۔ آقا کے ساتھ مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے میٹنگز میں رہے، خود آقا کے جو نظریات تھے اور آقا کی جو سوچ تھی اور خواہشات تھیں وہ ہم نے دیکھا، وہ اسلام آباد کے پروجیکٹس ہوں، وہ گوادر کا پروجیکٹ ہو ملتان میں، اور پھر خود ملی حوالوں سے، تشیع کے حوالے سے جو کچھ طبقات ہیں کہ جن کو سنبھالنا اور جن کا منہ بند کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ملتان میں خود ہمیں 2-3 دفعہ یہ دیکھنے کو ملا کہ وہ لوگ جو کسی سے نہیں سنبھلتے، وہ قبلہ قاضی صاحب قبلہ کی شخصیت کے سامنے بولنے سے عاجز آ جاتے تھے۔ تو بالکل سادہ کلام اور بالکل ٹو دی پوائنٹ، کوئی لگی لپٹی کے بغیر اگر کسی کو بولتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ تو وہ قبلہ قاضی صاحب تھے۔ اور بہت بڑا نقصان ہے، تشیع کا بہت بڑا نقصان ہے، ایک منتظم سے، ایک عالم دین سے، ایک مدبر سے، ایک بہت بڑی شخصیت سے معروم ہوئے، لیکن ملت تشیع اور مکتب امام صادق آل محمد علیہ السلام یہ بانچ نہیں ہوا۔ اور دعا یہ ہے کہ خداوند قدوس ملت کو آقا کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے، آقا کی روح پرفتوح کے ایصال کے لیے ایک باوجہ بلند صلوات۔ اللہ